السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسائل زکوٰۃ میں ہم آج آپ کی خدمت میں جانوروں کی زکوٰۃ کے متعلق مسائل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تین قسم کے جانوروں کی زکوٰۃ واجب ہے جبکہ سائمہ ہو۔ سائمہ وہ جانور ہے جو سال کے اکثر حصے میں چر کر گزر کرتا ہے اور اس سے مقصود صرف دودھ اور بچے لینا یا فربہ کرنا ہے۔ اگر گھر میں گھاس لا کر کھلاتے ہیں یا مقصود بوجھ لادنا یا حل وغیرہ کسی کام میں لانا یا سواری لینا تو اگرچہ چر کر گزر کرتا ہو تو وہ سائمہ نہیں اور اس کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طرح اگر گوشت کھانے کے لیے ہے تو سائمہ نہیں اگرچہ جنگل میں چرتا ہو، اور اگر تجارت کا جانور چرائی پر ہے تو یہ بھی سائمہ نہیں بلکہ اس کی زکوٰۃ قیمت لگا کر ادا کی جائے گی۔ 6 مہینے چرائی پر رہتا ہے اور 6 مہینے چارہ پاتا ہے تو سائمہ نہیں، اور اگر یہ ارادہ تھا کہ اسے چارہ دیں گے یا اس سے کام لیں گے مگر کیا نہیں یہاں تک کہ سال ختم ہو گیا تو زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر تجارت کے لیے تھا اور 6 مہینے یا زیادہ تک چرائی پر رکھا تو جب تک یہ نیت نہ کرے کہ یہ سائمہ ہے فقط چرانے سے سائمہ نہ ہوگا۔ تجارت کے لیے خریدا تھا پھر سائمہ کر دیا تو زکوٰۃ کے لیے ابتدائی سال اس وقت سے ہے، خریدنے کے وقت سے نہیں ہے۔ اسی طرح سال تمام سے پہلے سائمہ کو کسی چیز کے بدلے بیچ ڈالا، اگر یہ چیز اس قسم کی ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور پہلے سے اس کی نصاب اس کے پاس موجود نہیں تو اب اس کے لیے اس وقت سے سال شمار کیا جائے گا۔ وقف کے جانور اور جہاد کے گھوڑے کی زکوٰۃ نہیں، اسی طرح اندھے یا ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے جانور کی زکوٰۃ نہیں، لیکن اندھا اگر چرائی پر رہتا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح اگر نصاب میں کمی ہے اور اس کے پاس اندھا جانور ہے کہ اس کے ملانے سے نصاب ہو جائے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ 3 قسموں کے جانوروں پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ ہیں اونٹ، گائے، بکری، لہٰذا ان کی نصاب کی ہم تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ صحیحین میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور اس کی زکوٰۃ میں تفصیل صحیح بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں، اور جب 5 یا 5 سے زیادہ ہوں مگر 25 سے کم ہوں تو ہر 5 میں 1 بکری واجب ہے، یعنی 5 ہوں تو 1 بکری، 10 ہوں تو 2 علی ھذا القیاس۔ اب زکوٰۃ میں جو بکری دی جائے وہ سال بھر سے کم کی نہ ہو، بکری دیں یا بکرا اس کا اختیار ہے۔ 2 نصابوں کے درمیان جو ہوں وہ عف ہیں، یعنی ان کی کچھ زکوٰۃ نہیں، مثلا 7-8 ہوں جب بھی وہی 1 بکری زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ 25 اونٹ ہوں تو 1 بنت مخاض یعنی اونٹ کا بچہ مادہ جو 1 سال کا ہو چکا ہے دوسرے برس میں ہو، 35 تک یہی حکم ہے، یعنی وہی بنت مخاض دیں گے۔ اونٹ کی زکوٰۃ میں جس موقع پر 1 یا 2 یا 3 یا 4 سال کا اونٹ کا بچہ دیا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ مادہ ہو، نر دیں تو مادہ کی قیمت کا ہو ورنہ نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح گائے کی زکوٰۃ ہے۔ ابو داؤد و ترمذی و نسائی و دارمی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو یہ فرمایا کہ ہر 30 گائے سے 1 تبیع یا تبیعہ لیں، ہر 40 میں 1 مسن یا مسنہ، اور اسی کے مثل ابو داؤد کی دوسری روایت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ کام کرنے والے جانور کی زکوٰۃ نہیں۔
مسئلہ ہے کہ 30 سے کم گائے ہوں تو زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر جب 30 پوری ہوں تو ان کی زکوٰۃ ایک طبیع یعنی سال بھر کا بچھڑا یا بچیا جسے پاڑی کہتے ہیں، یا طبیعہ یعنی سال بھر کی بچیا ہے، اور 40 ہوں تو ایک مسن یعنی 2 سال کا بچھڑا یا مسنہ یعنی 2 سال کی بچیا۔ 59 تک یہی حکم ہے۔ بھینس گائے کے حکم ہے، اور اگر گائے بھینس دونوں ہوں تو زکوٰۃ میں ملا دی جائیں گی۔ مثلا 20 گائے ہیں اور 10 بھینس تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور زکوٰۃ میں اس کا بچہ لیا جائے گا جو زیادہ ہو، یعنی گائیں زیادہ ہیں تو گائے کا بچہ، اور بھینس زیادہ ہوں تو بھینس کا بچہ، اور اگر کوئی زیادہ نہ ہو تو زکوٰۃ میں وہ لیں جو اعلیٰ سے کم ہو اور ادنیٰ سے اچھا۔ گائے بھینس کی زکوٰۃ میں اختیار ہے کہ نر لیا جائے یا مادہ، مگر افضل یہ ہے کہ گائیں زیادہ ہوں تو بچھیا اور نر زیادہ ہوں تو بچھڑا لیا جائے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں جو اب بکریوں کا نصاب ہے وہ انشاءاللہ ہم کل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔